السلام علیکم، میں ہوں حسنین قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ ایران جو ہمارا ہمسایہ ممالک ہے، جس کے ساتھ ہمارے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے ہیں، لیکن اس نے پاکستان کی حدود کی وائلیشن کی اور پاکستان کے اندر آ کر جو ہے وہ مختلف ایک آبادی کے اندر ایک ٹارگٹ کیا اور بہانہ یہ بنایا کہ وہاں پر ہمارے دہشت گرد چھپے ہوئے تھے، جیش العدل، اور ان کو ہم نے ٹارگٹ کیا۔ تو پھر اس کے جواب میں پاکستان نے بھی ابھی آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ پریس ریلیز آئی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان نے بھی پھر جوابی جو ہمارے دہشت گرد مختلف وہاں چھپے ہوئے ہیں ایران کے اندر، بی ایل اے اور بی ایل ایف کے، ہم نے بھی ان کو ٹارگٹ نشانہ بنایا ہے اور ڈرون، میزائل اور دوسرے ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے۔ اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ڈیٹیل سے پہلے آپ دوستو یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، شکریہ۔ پاکستان کے آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ پریس ریلیز آئی ہے کہ ہم نے صبح آپریشن مرگ بار کیا، جس کے مطابق ہم نے ایران میں چھپے ہوئے اپنے دہشت گرد جو بی ایل ایف اور بی ایل اے وغیرہ تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو نشانہ بنایا۔ آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ ہم نے ڈرون، میزائل اور دوسرے ہتھیاروں کا استعمال کیا اور اس بات کا ہم نے خاص خیال رکھا کہ آبادی، سویلین اس کا ٹارگٹ نہ ہوں، اور ہم نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے اوپر حملہ کیا۔ اور اس کے بعد بہت سے دوسرے ممالک، افغانستان نے بھی اس پر اپنا رد عمل دیا ہے۔ افغانستان کے دفتر خارجہ نے پاکستان اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے اس پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا، اور افغانستان کے دفتر خارجہ نے یہ پریس ریلیز جاری کی کہ پاکستان اور ایران دونوں مسلم ممالک ہیں اور دونوں کو اس بات پر تحمل سے کام لینا چاہیے اور بردباری سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے اور ٹینشن کریٹ نہیں کرنی چاہیے، جو کہ دونوں برادر اسلامی ملک کے لیے درست نہیں ہے۔ اب ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیشہ سے درست رہے ہیں اور پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک، اسپیشلی جو مسلم ممالک ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کا حامل رہا ہے۔ اب جب ایران اور سعودی عرب کی ٹینشن کریٹ ہوئی تھی، اس میں پاکستان نے آگے بڑھ کر، وزیر اعظم عمران خان نے آگے بڑھ کر ان دونوں ممالک کے درمیان جو کشیدگی تھی اس کو ختم کرنے میں اہم رول ادا کیا تھا، ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے ان دونوں ممالک کے درمیان جو کشیدگی عروج پر تھی اور جنگ کے جو ہے بادل منڈلا رہے تھے، لیکن عمران خان نے دونوں ممالک کا دورہ کر کے ان کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کیا اور دونوں ممالک کے درمیان جو ہے صلح کروا دی۔ اور پاکستان یہ سمجھتا ہے ہمیشہ سے کہ جو ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے ہمیشہ سے اچھے تعلقات نہیں، لیکن جب ایران نے پاکستان کی حدود کی، فضائی حدود کی وائلیشن کی، اگر آپ کے کوئی دہشت گرد چھپے ہوئے تھے تو آپ پاکستان کی اتھارٹیز کو، پاکستان کے افواج پاکستان کو اعتماد میں لیتے، آپ پاکستان کی حکومت کو اعتماد میں لیتے اور ان کی مدد سے آپ اپنے دہشت گردوں کو ٹھکانہ لگاتے، ان کا آپریشن کرتے، تو اس میں کوئی آر نہیں تھی، کسی کو کوئی شبہ بھی نہیں تھا۔ لیکن جب آپ نے بغیر بتائے ہماری سرحد کی وائلیشن کی، جس پر اگر بھارت جو کہ ہمارا ایک دشمن ملک ہے، جس کے ساتھ ہمیشہ سے ہمارے تعلقات کشیدہ رہے ہیں، اگر وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو پھر اس کا تو جواز پھر بھی بنتا ہے۔ لیکن جب ہمارا اسلامی ملک، جس کی ہم نے ہمیشہ اس کی عزت کی ہے اور اس کو ہم نے فیور دی ہے، اور وہ جب اس طرح بغیر بتائے ہماری سرحد کی خلاف ورزی کرے گا تو اس سے تمام پاکستانیوں کے دل دکھی تھے، تمام پاکستانی رنجیدہ تھے، اور تمام پاکستانی ایک طرف تو اپنے مسلم ممالک کی اس حرکت پر حیران و پریشان تھے، دوسرا ان کے دل میں ایک غصہ بھی تھا کہ اگر ایک اسلامی ملک جس کی ہم نے ہمیشہ سے رسپیکٹ کی ہے اور اس کو ویلیو دی ہے، وہ اگر اس طرح سے ہماری وائلیشن کرے گا تو پھر ہماری پاکستان جو کہ ایک ایٹمی پاور ملک ہے، جس نے ہمیشہ اپنے ہمسایہ ممالک کی عزت کا خیال کیا، ان کو ایک ویلیو دی، تو اگر اس کی اس طرح سے وائلیشن ہوگی تو پھر ہماری عزت نہیں رہے گی۔ تو سب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یقیناً ایران کو اس کا جواب دینا چاہیے پاکستان کے افواج کو، تاکہ ایران کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان کسی بھی طور پر کمزور ملک نہیں ہے۔ بے شک ہم دوستانہ تعلقات کے حامی ضرور ہیں اپنے مسلم ممالک کے ساتھ، اور ہم ان کے ساتھ ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، لیکن اس دوستی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، اور پاکستان کسی بھی طور پر کسی بھی ملک سے کمزور ملک نہیں ہے۔ پاکستان کا شمار دنیا کے طاقتور ترین آرمی میں ہوتا ہے، پاکستان ایٹمی ملک ہے، اور اسی وجہ سے تمام پاکستانیوں کا یہ
دل کی آواز تھی کہ ضرور ایران کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ اور صبح آج پاکستان کی ابھی جو ISPR کی طرف سے پریس ریلیز آئی ہے، جس میں انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم نے بھی پھر جس طرح ایران نے ہمارے ملک کے اندر دہشت گردوں کو ٹھکانہ بنایا، تو ہم نے بھی ایران کے اندر چھپے ہوئے اپنے BLF اور BLA کے دہشت گردوں کو ٹھکانہ بنایا، اور اس میں چند دہشت گردوں کے ہلاک ہونے کی خبر بھی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی اعادہ کیا، پاکستان کی چیف آف آرمی سٹاف نے اس آپریشن مارگ بار کی سربراہی کی، اور انہوں نے اس بات کا یہ بھی یقین دلایا کہ ہم نے یہ سوچ کر دیکھ کر جو ہے اٹیک کیا ہے تاکہ اس سے کوئی سویلین آبادی جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ تو اس سے یقیناً دونوں ممالک کے درمیان ایک ٹینشن مزید بڑھ چکی ہے۔ اب پاکستان نے بھی چونکہ اپنا دفاع ضرور کرنا تھا، دفاع پاکستان نے کر لیا ہے، لیکن اب اس ٹینشن کو ختم کرنا چاہیے اور دونوں ممالک کو دوبارہ مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، اور یہ جو ٹینشن کریٹ ہو چکی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت انتخابات سر پر ہیں، اور انتخاب کے مرحلے کو یہ جو ہے اس جنگ کی وجہ سے سبوتاج کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے، جس سے تمام پاکستانی اور یہ بالخصوص جتنا ہمارے ملک کے اندر ایک افراتفری مچی ہوئی ہے، پہلے سے بھی ایک الیکشن کا ماحول ہے، تو اس کو فوراً اس کا سد باب کرنا چاہیے اور اس کی جنگ بندی کرنی چاہیے، اور دونوں ممالک کے وزیر اعظم کو، وزیر خارجہ کو بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔